میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی صورت ہے۔ اس صورت کا ریولیشن جس سچویشنز میں ہوا ہے وہ یہ کہ مکہ میں مسلمان مائنورٹی میں تھے، بے بسی، لاچاری، مجبوری اور مظلوم تھے، اور مکہ کے ڈس بلیورز، پالیتھیسٹ، پیگنس میجورٹی میں اکنامک پاور، پولیٹیکل ڈومیننس، لیڈرشپ پالیتھیسٹ کے ہاتھ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریٹ پریشر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز کے باوجود میسیج آف اسلام کی اسپریڈنگ کو کنٹینیو رکھا۔ مکہ کی جو ایک سائلنٹ میجورٹی تھی وہ یہ بات دیکھ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی 40 سال کی لائف ہمارے بیچ رہی ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ لائف رہی ہے، صادق ہیں، امین ہیں، وہ اخلاق کی بات بتاتے ہیں، جسٹس کی بات کہتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، آخر ان پر اتنا تشدد کیوں ہو رہا ہے، اتنا ظلم کیوں ڈھائے جا رہے ہیں؟ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے، اور مکہ میں بہت سارے لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کر مسلمان ہونے لگے، جس سے ڈس بلیورز کو اپنی لیڈرشپ میں خطرہ محسوس ہوا، اور پالیتھیسٹ کو یہ لگا کہ پرسیکیوشن میں کوئی سالیوشن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ تجویزیں رکھی، مکہ کے پالیتھیسٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کے لیے اپنی تجویز میں یہ بات رکھی کہ اگر آپ ویلتھ چاہتے ہیں، دھن دولت چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، جس سے آپ مکہ کے ریچیسٹ پرسن ہو جائیں گے۔ اگر آپ کوئی مالدار خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہیں تو ہم نکاح کرا دیتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ کو پاور چاہیے، اتھارٹی چاہیے، تو ہم اپنا لیڈر آپ کو تسلیم کر لیں گے، لیکن آپ اس دعوت کو چھوڑ دیں، اپنے مشن کو اینڈ کر دیں۔ جب ان تمام تجاویز میں پالیتھیسٹ کو مایوسی ہاتھ لگی، ایک فائنل پرپوزل ڈیزائن کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الائنس فارم کیے جائیں، کمپرومائزنگ
एग्रीमेंट साइन किए जाएं, कुछ गिव एंड टेक की बात हो जाए। सारे डिसबिलीवर्स आस बिन वाइल, उमैया बिन खल्फ, वलीद बिन मुग़ीरा अपने प्रपोज़ल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये तजवीज़ रखी कि क्यों ना ऐसा कर लें कि जो हमारे माबूद हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, एक साल आप उसकी वर्शिप कर लिया करें और आप जिस खुदा की तरफ लोगों को बुलाते हैं, आपका जो गॉड है, आप जिस वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी की तरफ लोगों को दावत देते हैं, उसको हम एक साल मान लेते हैं, उसकी हम इबादत कर लेते हैं। कुछ गिव एंड टेक हो जाए जिससे सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा, एक कंप्रोमाइज़ कर लिए जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून। और डिसबिलीवर्स, और पॉलीथिस्ट, और पैगन्स, दीन के नाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, नो एडजस्टमेंट, ज़ीरो टॉलरेंस। ए नबी, आप कह दें और क्लियर कट अपने स्टैंड को डिक्लेयर कर दें और पैगन से, डिसबिलीवर से कंप्लीट सेपरेशन का अनाउंस कर दें। ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। I do not worship what you worship, nor are you worshippers of what I worship. वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबद। और न ही मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की है, वला अंतुम आबिदून मा अबद, और न ही तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कोई डायलॉग नहीं, नेगोशिएशन का रास्ता ख़त्म। योर फेथ वो तुम्हारे लिए, और मेरा रिलीजन, मेरा फेथ, मेरा बिलीफ, मेरी आइडियोलॉजी वो मेरे लिए। मैं अपनी दीन को, अपने बिलीफ को तुम पर मैं इम्पोज नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्र व शिर्क से बेजारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया कि जो डिसबिलीवर्स और पॉलीथिस्ट का जो एजेंडा था, उनकी जो पॉलिसी थी, उसका जो प्रपोज़ल था, उस प्रपोज़ल में रिफ्यूज़ल को कंफर्म करने के लिए और पॉलीथिस्ट को डिसअपॉइंट करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। और रिफ्यूज़ल को, डिनाइल को और पॉलीथिस्ट को कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट के लिए इस आयत का रिपीटेशन हुआ है, ला आबुदु ला आबुदु मा ताबुदून, ताकि कंफर्मेशन हो जाए, कोई डाउट्स बाकी ना रहे। क्लियर कट में मक्का के डिसबिलीवर्स को ये बात कह दी गई है कि मैं जिस गॉड की मैं वर्शिप करता हूँ, जिस पर मेरा फेथ है, बिलीफ है, वो सिंगल है, वन है, रियल है, ट्रू है,
وہ ایکچول گاڈ ہے، وہ سورن ہے، سیلف ایگزسٹینٹ ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، کریٹر آف دا یونیورس ہے. اس پر میرا یقین ہے، اسی کی میں عبادت کرتا ہوں. اور تم ملٹیپل گاڈس پر یقین رکھتے ہو. گاڈس کا ایک کلیکشن ہے تمہارے پاس جس کی تم ورشپ کرتے ہو. پھر اس کا پلورل ہے، فیمینین ہے، گاڈ ہے، گاڈیس ہے. جس فالس گاڈ کی تم ورشپ کرتے ہو، بلیف رکھتے ہو، وہ سیلف میڈ ہے. اس لیے کفر شرک کی ایلیمنٹس کو میں اپنے ایمان میں مکس نہیں کر سکتا. تمہارا دین، تمہارا ریلیجن، تمہارا فیتھ، تمہارا بلیف، تمہاری آئیڈیولوجی، تمہارے ورشپ کے طریقے، فار یو، تمہارے لیے. اور میرا دین میرے لیے. ایک سیپریشن کی لائن ڈرا کی جا رہی ہے کہ پیگن سے، پالیتھسٹ سے کوئی کمپرومائز نہیں. ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں نو ایڈجسٹمنٹ، زیرو ٹالرنس. اس معاملے میں کوئی نیگوشیشن نہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں. اور پھر اپنے دین کو تم پر امپوز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. اس لیے اس سورت کا جو نزول ہوا ہے وہ کفر و شرک سے مکمل بیزاری اور ایمان وہ خالص ہے. اس میں مکس اپ کفر کی، شرک کی نہیں ہونی چاہیے. توحید خالص ہونی چاہیے. اونلی اینڈ اونلی وننس آف گاڈ. اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے جائیں اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی وحدانیت پر ہمارا اسٹرانگ بلیف ہو. ڈیتھ کو پریفر کیا جا سکتا ہے لیکن ایمان سے، دین سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے ایمان میں تقویت عطا فرمائے، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. وما علینا الا البلاغ.